ایک وقت کی بات ہے جب نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ روشنی، نہ اندھیرا، نہ وقت کا کوئی پہیہ چل رہا تھا اور نہ فضا کی کوئی سرسراہٹ تھی۔ ہر طرف صرف ایک بے کنار خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک ایسا لام تناہی خلا جہاں حرکت کا تصور بھی محال تھا اور ہر سمت صرف ویرانی کا سما دکھاتی تھی۔ اس تمام ویرانی اور عدم کے درمیان ایک ہستی موجود تھی، اللہ تعالی، وہ اکیلا، ازلی اور ابدی، ہر چیز کا خالق اور سب کا حاکم۔ مگر اس لمحے میں خود کے سوا کوئی موجود نہیں تھا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی صدا، صرف وہ اپنی عظمت اور جمال کے ساتھ اپنے وجود کی روشنی میں سب کچھ منور کیے ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی، ایک ایسا لمحہ جہاں مخلوق کا وجود محض خواب تھا، لیکن خالق کی ذات کی جلال و کبریا نے اپنے وجود سے پوری کہانی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اور اس خاموش بے الہے کنارے خلا میں کائنات کی وہ پہلی چمک، وہ پہلا لمحہ ابھی شروع ہونے والا تھا، ایک ایسی کہانی جس میں روشنی، زندگی اور وقت کی پہلی سانسیں ابھی آنی تھی۔ عدم کی اس بے آواز تاریکی کے بعد رب کائنات نے اپنی لامحدود قدرت سے پہلا امر جاری فرمایا۔ یہ وہ امر تھا جس نے سکوت ازل کو چیر کر ایک نئی حقیقت کی روشنی میں بدل دیا۔ اچانک ایک لطیف نورانی روشنی نمودار ہوئی، نہ یہ سورج کی روشنی تھی، نہ ستاروں کی، بلکہ ایک ایسا نور جو اپنی تابنائی میں رہنمائی بھی لے کر آتا تھا اور اپنی عظمت میں سب کچھ چھپا لیتا تھا۔ اس روشنی کے پھیلنے سے ایک بے مثال وجود سامنے آیا، پانی۔ مگر یہ عام پانی نہیں تھا، یہ وہ بنیادی مادہ تھا جس سے آگے چل کر تخلیق کی ابتدا اور نظام کائنات کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ اس پانی کا کوئی کنارہ نہ تھا، نہ کوئی تہہ، نہ کوئی حد، یہ بس ایک بے انتہا وسیع، خاموش اور نورانی سمندر تھا جو اپنی وسعت میں لامتناہی امکانات چھپا رہا تھا۔ یہی وہ اولین عنصر تھا جسے رب نے ہر تخلیق سے پہلے وجود بخشا، گویا کائنات کی پہلی کتاب کا پہلا صفحہ کھل رہا ہو، خاموش، وسیع اور بے انتہا پر امید، جس میں آنے والے ہر وجود کی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ جب پانی کا بے کنار سمندر تخلیق پا چکا تو اس پر رب تعالیٰ کی ایک اور بے مثال نشانی نمودار ہوئی، ایک ایسا منظر جسے انسانی عقل پوری طرح سمجھ نہیں سکتی۔ اچانک آسمانی نور کی لہریں پانی کی سطح پر اترنے لگی اور وہ نور اپنی شان و جلال کے ساتھ ایک عظیم، بلند اور بے حد باوقار حقیقت کو ظاہر کرنے لگا، عرش الہی۔ یہ عرش کوئی عام تخت نہیں، نہ کسی سلطنت یا طاقت کی نشانی، یہ نور الہی کی سب سے عظیم تجلی، شان کبریائی کی وہ علامت ہے جو ساری تخلیق کے اوپر، سارے وجود سے ماورا قائم ہے۔ پانی کے اوپر اس کا قائم ہونا رب تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور حکمرانی کی دلیل ہے، ایک اٹل حقیقت جو بتاتی ہے کہ خالق کی عظمت ہر چیز سے بلند اور ہر مرتبے سے ماورا ہے۔ یہ منظر دل پر رعب ڈالتا ہے اور روح میں سکون بھی اتارتا ہے، گویا کائنات کی پہلی سانسیں اسی عرش کی برکت سے بھری گئی ہوں، اسی مقام سے تخلیق کی سمت متعین ہوئی، ہر شے کی جگہ اور ہر وجود کا راستہ مقرر ہوا، اور کائنات کا سفر اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھنے لگا، جیسے کہ ہر ذرہ، ہر روشنی اور ہر امکان اسی عظیم عرش کے سائے میں ترتیب پا رہا ہو۔ عرش الہی کے بعد تخلیق کے سفر میں ایک اور عظیم مرحلہ آیا، ایک حقیقت جس کی وسعتوں کا اندازہ انسانی سوچ کی حدوں سے کہیں بالاتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرسی تخلیق فرمائی اور گویا کائناتی حدود کا ایک نیا تصور اس کے جلوے میں کھل گیا۔ نور کا ایک دائرہ روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے گہرے خلا، تاریک کہکشائیں، بگولا نما نیبولا اور ان دیکھی خلائی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ یہ کرسی اگرچہ عرش الہی کے مقابلے میں ایک ادنا مخلوق تھی، لیکن اس کا حجم ایسا بے پناہ تھا
کہ زمین و آسمان اس کے سامنے بالکل معمولی اور چھوٹے دکھائی دیتے تھے، جیسے ایک وسیع سمندر میں بس ایک قطرہ۔ یہ منظر انسانی دل کو ایک نیا احساس دلاتا ہے، چاہے کائنات کا پھیلاؤ کتنا بھی عظیم ہو، خالق کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بلند اور وسیع ہے۔ کرسی کی تخلیق کے ساتھ ہی کائنات کے خد و خال نمایاں ہونے لگے اور اس کی حدود میں زندگی کی ممکنہ کہانیوں کا آغاز ہونے والا تھا۔ گویا ہر ستارہ، ہر کہکشاں، ہر نیبولا اور ہر ذرہ اس کرسی کی موجودگی کی روشنی میں اپنا سفر طے کر رہا ہو۔ جب کرسی کی وسعتیں مکمل ہو گئیں اور کائنات کی بنیادی ترتیب اپنی شکل اختیار کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بے مثال اور نہایت اہم تخلیق کو وجود بخشا، قلم۔ یہ قلم دنیاوی معنوں میں لکڑی یا دھات کا نہیں تھا، یہ نور کی لہروں سے بنا ہوا ایک عظیم امر تھا، جسے تخلیق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لکھ، اور اسی لمحے وہ نورانی قلم نے وہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیا جو دنیا کے ظاہر ہونے سے لے کر آخرت کے ہر لمحے تک پیش آنے والا تھا۔ ہر روح کا سفر، ہر لمحے کا فیصلہ، ہر واقعے کی ترتیب، ہر مخلوق کا رزق اور ہر کائناتی تبدیلی، سب کچھ قلم کے حکم کے تحت تحریر ہونے لگا۔ یہ لمحہ وقت کی شروعات اور تقدیر کی بنیاد تھا، جب زمانہ اپنی شکل اختیار کر رہا تھا اور تقدیریں روشنی کی لکیروں میں محفوظ ہو رہی تھیں۔ قلم کی تحریر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ یہ پورے وجود کے پردے میں چھپے مستقبل کی تخلیق تھی، جو اللہ تعالیٰ کے علم کامل کے تحت ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ ہر لمحہ، ہر واقعہ اور ہر مخلوق کی تقدیر اس نورانی قلم کی روشنی میں رقم ہو رہی تھی، گویا کائنات کی ہر شے اسی الہی علم کی چھاؤں میں اپنے وجود کا تعین کر رہی ہو۔ قلم کی نورانی تحریر نے ایک ایسی حقیقت کو جنم دیا جو ایک لازوال کتاب کی صورت میں سامنے آئی، لوح محفوظ۔ یہ وہ عظیم تختی ہے جس میں پوری کائنات کی کہانی روشن تحریروں کی مانند درج ہے۔ یہ کوئی عام کتاب یا ریکارڈ نہیں تھا، بلکہ الہی علم کا مرکز تھا، جہاں ہر وہ چیز محفوظ ہے جو کبھی وقوع پذیر ہوئی، جو ابھی ہو رہی ہے اور جو آنے والے وقتوں میں ظاہر ہونے والی تھی۔ اس تختی کا ہر حرف نور سے روشن ہے، ہر تحریر رب کے علم اور حکمت کی گواہ ہے۔ یہاں نہ کوئی کمی، نہ کوئی اضافہ، نہ کوئی تبدیلی ممکن تھی، سب کچھ ابدی اور کامل طور پر محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کا تصور انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ پہلے ہی تقدیر کے پردوں میں رقم ہو چکا ہے۔ اس عظیم تختی کی تخلیق کے ساتھ کائنات کے سفر میں ترتیب اور نظام شامل ہوئے، اور تقدیر کے وہ دروازے کھل گئے جو ہر لمحے، ہر واقعے اور ہر وجود کو کسی نہ کسی حکمت کے تابع ثابت کرتے ہیں۔ یہ منظر دل و دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ روشنی میں نہائی ہوئی لوح محفوظ کائنات کے ہر راز، ہر وقت اور ہر تقدیر کی علامت کے طور پر ایک ایسی حقیقت کے طور پر سامنے آئی جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے، مگر ہر لمحے کی حقیقت کی بنیاد ہے۔ ایک دن رسول کریم علیہ السلام سے ایک ایسا سوال کیا گیا جس نے ہر انسان کی سوچ افق کو چھو لیا۔ اے اللہ کے رسول، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھے؟ یہ سوال سن کر ہر عقل حیرت و تعجب میں ڈوب گئی، کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی مخلوق کے تصور سے باہر تھا۔ ہر چیز غیر موجود تھی اور ہر سمت صرف ایک بے کنار خلا کی طرح خالی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور روحانی گہرائی کے ساتھ جواب دیا، وہ لامکان میں تھے۔ لامکان ایک ایسا مقام ہے جو کسی سمت، کسی جگہ، کسی حد یا کسی زمان سے ماورا ہے، ایک خلا، ایک ویرانی، ایک ابدی مقام جہاں صرف خالق کی ذات موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے
जिसे इंसानी अक्ल अपनी महदूद सोच से समझ नहीं सकती, मगर रूहानी नज़र और ईमान की रोशनी इसे महसूस कर सकती है। यही लामकां अल्लाह की अज़ली मौजूदगी का वो मकाम है जो कायनात की तख्लीक से भी पहले कायम था और जिससे तमाम कायनात का सफ़र आगाज़ हुआ। यहाँ ना रोशनी थी, ना वक्त की गर्दिश, ना कोई सिमत, ना हरकत, सिर्फ वो अज़ली, अबदी और मुकम्मल ज़ात थी जिसकी ताबानी ने बाद में कायनात की हर हकीकत को जन्म दिया। लामकां की वसत और खुलूस में अल्लाह ताला ने अपना अजीम अर्श पानी पर कायम किया। ये लम्हा तख्लीक का हकीकी आगाज़ था जिससे कायनात के तमाम निज़ाम और मखलूक़ात की बुनियाद पड़ी। पानी की बेकिनार सतह पर अर्श की मौजूदगी एक ऐसी ताकत और रोशनी की अलामत थी जिसे इंसानी आंखें महज देख नहीं सकती और अक्ल महज समझ नहीं सकती। ये मंजर कायनात की तमाम अज़मतों और असरार की पहली झलक था, एक ऐसा आगाज़ जो बताता है कि तख्लीक सिर्फ एक अमर से शुरू हुई और उसी अमर में बेपनाह हिकमत और कुदरत छुपी हुई थी। उसी पानी और अर्श की मौजूदगी से सितारे, सैयारे, ज़मीन और ज़िंदगी की तख्लीक के लिए राह हमवार हुई। हर ज़र्रा, हर कहकशां, हर रोशनी का आगाज़ उसी नूरानी अर्श के साये तले हुआ और कायनात के हर गोशे में खालिक की ताकत और जमाल का अक्स नज़र आने लगा। ये मंजर इंसान को ये बावर कराता है कि हर शय की इब्तिदा और हर निज़ाम की बुनियाद सिर्फ अल्लाह की ज़ात की हिकमत और अज़मत का मज़हर है। अर्श के क़याम के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से अदम के पर्दे चाक हुए और रोशनी की एक बेमिसाल लहर कायनात में फैलने लगी। ये रोशनी महज ज़ाहिरी रोशनी नहीं थी, बल्कि वजूद की बुनियाद थी, वही बुनियाद जिससे सितारे जन्म लेने लगे, कहकशाएं वजूद में आईं और नेबुला की रंगीन लहरें खला में फूटने लगी। हर लम्हा तख्लीक में एक नज़्म और तरतीब पैदा कर रहा था और हर ज़र्रे में खालिक की हिकमत की झलक देखी जा सकती थी। ये वो लम्हा था जब वक्त ने शक्ल इख्तियार की, खला की वसतें मुतय्यन हुई और दुनिया की कहानी शुरू हुई। ये मंजर इंसानी आँखों से पोशीदा था, मगर इसकी रूहानी गहराई हर गोशे में महसूस की जा सकती थी। हर रोशनी का ज़र्रात, हर सितारा और हर कहकशां उस इलाही हुक्म की रोशनी में अपने वजूद का तयन कर रहा था और कायनात के हर राज में अल्लाह की हिकमत और कुदरत की ताबानी नजर आ रही थी। यूं अल्लाह ताला की कुदरत ने कायनात के हर गोशे को तरतीब दिया। ज़मीन, पहाड़, समंदर, हवा और रोशनी की तमाम तख्लीकात मुकम्मल हो गईं। हर शय अपनी जगह पर अपनी रोशनी और हिकमत के साथ कायम हुई और हर निज़ाम अल्लाह की कुदरत की गवाही देता रहा।